الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ناظرین و سامعین، ہم بحیثیت مسلمان کے اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس جانب ہمارا رخ ہے۔ یہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ آج کی نشست میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہمارے اعمال کی حالت یہ ہے، مجموعی طور پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی اعمال کے اعتبار سے مسلمانوں جیسے نہیں لگتے۔ ہمارا کاروبار دیکھیے، اس میں سود ہے۔ ہمارا لین دین دیکھیے، اس میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے سے کام کرانے کے اعتبار سے رشوت دیتے ہیں۔ رشوت دینے والا بھی مسلمان ہے اور رشوت لینے والا بھی مسلمان ہے۔ سود لینے والا بھی مسلمان ہے اور سود دینے والا بھی مسلمان ہے۔ اور اگر ہم کاروبار کے حوالے سے قول کی بات کریں تو ہمارا کوئی قول، کوئی بات ہماری سچی نہیں ہے۔ ہم جب کسی کو سودا دکھاتے ہیں، جو دکھاتے ہیں وہ دیتے نہیں، جو دیتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں۔ ہمارے لین دین میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ بحیثیت مسلمان کے میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ تو مردوں کی بات ہوئی۔ اگر عورتوں کی بات دیکھی جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے ہیں۔ ہم ان کو اپنا پیش رو سمجھتے ہیں، ہم ان کو مائیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، ہم اپنا بظاہر آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا خواتین جائزہ لیں کہ کردار کے اعتبار سے ہمارا کردار حضرت فاطمہ سے میچ کرتا ہے، ہمارا کردار حضرت خدیجہ سے میچ کرتا ہے، ہمارا کردار حضرت عائشہ سے میچ کرتا ہے۔ ہم مرد اگر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان حضرات کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارے معاملات ان جیسے ہیں نہیں ہیں میرے عزیزو۔ ہم بس نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہماری مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ایک مسلمان کا میں پڑھ رہا تھا، کل ہی پڑھ رہا تھا کہ 7 سال کی بچی سے ایک شخص نے جنسی زیادتی کی، زنا کیا 7 سال کی بچی سے، اور اس کے بعد جب زنا کر لیا پتھر مار مار کر اس کو وہیں پر شہید کر دیا۔ یہ بیٹی کس کی تھی؟ ایک مسلمان کی بیٹی تھی۔ وہ کون تھی؟ مسلمان بیٹی تھی۔ اور گناہ کرنے والا، جنسی زیادتی کرنے والا، اس کے بعد قتل کرنے والا، یہ بھی مسلمان تھا۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، بلکہ سن رہا تھا کہ ایک شخص کو پکڑا گیا، قبرستان سے پکڑا گیا، وہ مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ جب اس کو 2-4 تھپڑ مارے گئے تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ عمل کتنی دفعہ کتنی عورتوں سے کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اب تک 72 مردہ عورتوں سے زنا کر چکا ہوں۔ جس سے زنا کیا جا رہا ہے مردہ عورتوں سے، وہ مسلمان ہیں، اور زنا کرنے والا یہ بھی مسلمان ہے۔ آپ بتائیں ہم کس بنیاد پہ کافروں سے کہیں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ؟ ہماری مجموعی حالت یہ ہے کہ ہم کولر رکھتے ہیں، اس کو بھی لاک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ 10 روپے 20 روپے والا گلاس رکھتے ہیں، اس کو بھی لاک کرنا پڑتا ہے۔ اگر لاک نہ کریں تو اس کے چوری ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مسجد جاتے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، جب نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو جوتا نہیں ہوتا۔ تو کن شہروں میں ہم رہ رہے ہیں، کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ مسلمان ملک ہے، مسلمان بستے ہیں ان شہروں کے اندر، جہاں اللہ کو سجدہ ریز کرنے کے لیے بندہ گیا،
سجدہ ریز ہوا، سجدہ کرنے کے لیے گیا، واپس آیا تو اس کا جوتا نہیں ہے، گلاس نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے۔ یہ کون چوری کرتا ہے؟ مسلمان کا مسلمان نقصان کر رہا ہے۔ دھوکہ کون کر رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ ایک مسلمان دھوکہ کر رہا ہے دوسرے مسلمان سے۔ فراڈ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ اور کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمان سے ہو رہا ہے۔ میرا ایک دوست بتا رہا تھا پچھلے دنوں، کہا کہ کراچی سے چلے یہاں تک آئے، راستے میں ایک جگہ پر سوہن حلوہ مشہور تھا، ہم نے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے آرڈر دیا دکان والے کو کہ آپ ہمارے لیے 2 کلو یا 3 کلو کا سوہن حلوہ پیک کر دیجئے۔ جب وہ تولنے لگا تو ہم نے کہا کہ بھائی ذرا احتیاط کے ساتھ تولنا، ہم دور بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا بے فکر ہو جاؤ، تم کسی مسلمان کی دکان پہ نہیں آئے ہوئے، ایک ہندو کی دکان پہ آئے ہوئے ہو، تمہیں معیار بھی صحیح ہوگا اور ہمارا جو مقدار متعین کی ہے وہ بھی صحیح ہوگی۔ وہ دوست کہنے لگا کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان کی دکان پہ نہیں آئے ہوئے، ایک ہندو کی دکان پہ آئے ہوئے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ ہم کدھر جا رہے ہیں میرے عزیزو؟ کس کے سامنے اپنا رونا روئیں؟ کس کے سامنے آہو فغاں کریں؟ پھر کیسے ہم کہیں کہ اللہ یہ تیری امت، تیرے محبوب کی امت، تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، قحط سالی ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، کس سے جا کر ہم گلہ کریں؟ کس منہ سے ہم اللہ سے فریاد کریں؟ اور اللہ رب العزت ہمارے دکھوں کے اوپر ترس کھائے۔ ہم انسان پہ ترس نہیں کرتے، ہم مسلمان پہ ترس نہیں کرتے۔ ایک شخص کو پکڑا گیا، اس کو وہ کیا کر رہا تھا؟ جانور کے ساتھ گناہ کر رہا تھا۔ مسلمان کے ساتھ احتیاط نہیں کر رہا، مسلمان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مسلمان جانوروں سے زیادتی کر رہا ہے۔ میرے پیارے، پھر ہم امیدوار ہیں اللہ رحمت برسائیں گے۔ جب ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں تو خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مرد کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان مرد، مسلمان بیٹی کدھر جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو بال بڑھانے کا حکم نہیں تھا، مسلمانوں نے بال بڑھانے شروع کر دیے۔ مسلمان مردوں کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم تھا، لیکن آج عورتیں شلواریں ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ عورتوں کو بال بڑھانے کا حکم تھا، عورتوں نے بال مردوں کی طرح کٹیں کرنے شروع کر دی۔ کدھر جائیں؟ کس سے کہیں؟ آج مجموعی طور پر میرے عزیزوں میں اپنا درد دل عرض کر رہا ہوں کہ مجموعی طور پر ہم مسلمان پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں، صرف جائزہ نہ لیں بلکہ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش بھی کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، میرے پیارے ایک اشارہ انگلی کا، ایک انگلی اس کی جانب جا رہی ہے، کم از کم 3 انگلیاں تو میری جانب جا رہی ہیں۔ میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں اپنے آپ کو سدھار لوں، معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آغاز دوسرا کرے، میں آغاز کروں۔ میری بیٹی پردہ یہ کہے کہ وہ دوسرا کوئی پردہ کرے، میں پردے سے آغاز کروں۔ مرد یہ کہتا ہے کہ دوسرا اپنا اصلاح کرے، میں اصلاح کی کوشش کروں۔ نبی علیہ السلام کے اللہ رب العزت کے فرامین ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ منو ان ہمارے پاس اللہ کا فرمان جو نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اترا تھا بذریعہ جبریل کے، وہ پورا کا پورا فرمان منو ان آج بھی 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں، وہی موجود ہے۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے دلوں پر زنگ آ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ آلود ہو چکے ہیں، نصیحت اثر نہیں کر رہی، اللہ کا کلام اثر نہیں کر رہا۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کا حکم سنتے تھے، کسی اور سے سنتے تھے کہ اللہ کا یہ فرمان نبی پر آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرے سے سن کر جو حکم آ گیا اسی کو اسی وقت ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مان چکے ہوتے تھے۔ جیسا لیں اپنی زندگی کا، اپنے آپ کو سنواریں میرے پیارے۔
ہم اتنی اپنے جسم کو جتنا سنوارتے ہیں، اپنے خد و خال کو سنوارتے ہیں، اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اپنے باطن کو سنوارنے کا بھی اہتمام کیجیے نا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔